अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। इसमें हम आपको पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मुआशरती हालात, इंसानों की बनती बिगड़ती तकदीरें। ग़रज़ हमने अपने इस सीरीज़ को नाम दिया है पाकिस्तान का बहरान, बिखरते ख्वाब, बदलती ताबीरें। अपने पिछले वीलॉग में हम 2018 तक आए थे और इस वीलॉग में जो 15वां वीलॉग है, हम 2018 से 2022 तक के दुरानिए को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें आपको हमारे वीलॉग्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप हमसे अटैच रहें। इस पे अपने कमेंट्स कीजिए, हमें अपने ख्यालात से नवाजिए। हमें अगर कोई गलती नज़र आती है तो उससे भी आगाह करें, और अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है तो तारीफ़ करने में बुखल से काम ना लें। नाज़रीन, 2018 का इलेक्शन ख्याल किया जा रहा था कि शायद इसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और एक दफ़ा तो ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के सियासी हालात अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इस इंतखाब में पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, लेकिन उसके पास इतनी सीटें कौमी असम्बली में नहीं थीं कि वो खुद अपनी हुकूमत बना सके। इसलिए एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी और इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। इस हुकूमत ने अपनी वर्किंग का आगाज़ किया। मुईशत जिन बुनियादों पर साबका हुकूमतें चला रही थीं, इसने उसको बदलने की कोशिश की। इसका फौरी नतीजा तो ये निकला कि एक मुआशी बहरान हमें महसूस हुआ जो पाकिस्तान की कमज़ोर मुईशत की जड़ें हिला रहा था। महंगाई बढ़ी, डॉलर की कीमत कम करना पड़ी, ज़्यादा करना पड़ी, पैसे की कीमत कम करना पड़ी, और महंगाई ने फौरी तौर पर लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा इशू आया वो कोरोना था। ये कुदरती आफत थी, इसका आगाज़ चीन से हुआ। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि कैसे, क्यों, किस तरह, मगर ये हकीकत थी कि इसने एक बार पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। करंटीना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, अपने आप को बंद कर लेना घरों में, मुकम्मल लॉकडाउन हो जाना, ये वो चीज़ें थी जो इससे पहले शायद कुछ 100 साल पहले कुछ लोगों ने महसूस की हों, लेकिन गुज़श्ता 100 साल की हिस्ट्री ये बताती थी कि ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इमरान खान की हुकूमत ने एक अप्रोच अपनाई कि उसने मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं किया। इन पे उसे तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम ये देखते हैं कि ग्रेजुअली इस सूरत हाल में पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ अमवात भी कम हुई, इकॉनमी का नुकसान भी कम हुआ, और पाकिस्तानी इकॉनमी को संभलने भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अपोजिशन हस्ब दस्तूर तनकीद कर रही थी, उसमें कोई हर्ज भी नहीं होता। ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत हो वो सारे काम अच्छे नहीं कर रही होती, और डेमोक्रेसी में तो वैसे भी अपोजिशन वॉच डॉग का किरदार अदा करती है। हुकूमत की गलत बातों की निशानदेही करती है, उसके गलत फैसलों को तनकीद का निशाना बनाती है, लोगों को उसकी खामियों से आगाह करती है, और ये उसका हक होता है। लेकिन एक ज़ल्ज़ला जो आया उसकी शायद बहुत कम लोग तवक्को कर रहे थे, और वो ज़ल्ज़ला आया सन 2022 के आगाज़ में। पता चला कि फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, मरीम नवाज़ लॉन्ग मार्च कर रही हैं,
بلاول بھٹو سندھ سے لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور سارے لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ان مارچز کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. انہیں اسلام آباد آنے دیا, پروٹیسٹ کرنے دیا. اور مین وائل ایک موو ہوئی کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس قومی اسمبلی میں موو کیا گیا. اس سے پہلے کچھ چیم گوئیاں تو ہو رہی تھیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک دھڑا کہا جا رہا تھا بن چکا ہے جو عمران خان کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے. جو الائیڈ پارٹیاں تھیں, اتحادی جماعتیں تھیں, وہ بھی فاصلہ کریٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں. اور پھر جب باقاعدہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو پتہ چلا کہ عمران خان کے پاس اب اراکین کی اکثریت نہیں رہی. عمران خان نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بلاک کرنے کی کوشش کی, مختلف ہیلو بہانے سے طول کھینچا اور پھر اس نے اس اسمبلی کو ڈیزالو بھی کرا دیا. لیکن کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. اس دوران بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئیں, بہت سی چیم گوئیاں تھیں, بہت سی سازشی تھیوریاں تھیں. اور ایک سازشی تھیوری یہ تھی کہ یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے. ویسے تو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے ہاں اکثر باتوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں امریکہ کی انوالومنٹ ہے. اپوزیشن آلویز یہی کہتی ہے. لیکن اب اپوزیشن نہیں کہہ رہی تھی, حکومت یہ بات کر رہی تھی اور وہ حوالہ دے رہی تھی امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری ڈونلڈ ڈیو کا, جس نے ہمارے امبیسڈر کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں اس نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو حکومت سے فارغ کر دیا جائے تو پاکستان اور امریکہ کے معاملات سدھر سکتے ہیں, ادروائز پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس وقت کے سفیر اسد مجید نے اسے سائفر کی شکل میں وزارت خارجہ کو بھیج دیا. سائفر ایک ایسی ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کوڈز کی زبان میں لکھا جاتا ہے اور اس سے کوڈ کرنے والے اور ڈی کوڈ کرنے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا, مگر جو لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے. عمران خان نے ایک جلسہ عام میں ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ وہ یہ سائفر ہے جو امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی ہے اور یہ سائفر اس کا گواہ ہے. اس نے نعرہ لگایا, ہم کوئی غلام تو نہیں. اب یہ بات کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جو کلونیلائزیشن کا شکار رہے ہیں, اب بھی نیو کلونیلزم کا شکار ہیں, بڑی طاقتوں کی ریشہ دبانیاں ان میں رہتی ہیں, اس میں یہ نعرہ عوام کو, لوگوں کی اکثریت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جس رات عمران خان اپنے اقتدار سے فارغ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہو گیا, وہ جو اس کے پرانے اتحادی تھے اب نئے اتحاد کا حصہ بن گئے. اس کے 20-25 لوگوں کا گروہ ایک نئے شکل میں سامنے آ گیا اور عمران خان رات کو 12 بجے اپنی ڈائری اٹھا کر ایوان پرائم منسٹر سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا. مگر یہ پہلی بار ہوا کہ کسی پرائم منسٹر کے جانے کے بعد لوگ از خود سڑکوں پر آ گیا. اب یہ ایک ایسا فنومینا تھا جو تھوڑا سا حیران کرنے والا تھا. ان باتوں پر بہت بحث ہو چکی ہے کہ وہ جو چند گھنٹے تھے جس میں عمران خان مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا, اسمبلی کے اندر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا, کارروائی کسی نہ کسی سطح پہ جاری تھی, مگر کس کے حکم پر عدالتیں کھل رہی تھیں اور کس کے حکم پر پریزنر وین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ رہی تھیں, ان پر بہت بات ہو چکی ہے.
اصل بات یہ ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد عمران، بلکہ جب وہ حکومت میں تھا، اس نے ایک بات کہی کہ میں حکومت سے نکلا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، بڑی بڑی میمز بنی، لیکن حالات نے ثابت کیا کہ وہ واقعی غلط خطرناک ثابت ہوا. تب سے اب تک اب 2 مہینے کم کہہ لیں، 3 سال ہو چلے ہیں. رسا کشی جاری ہے، صوبوں میں مستحکم حکومتیں نہیں بن پا رہی، مرکز ڈی سٹیبلائز ہے، اکانومی شٹر ہے. ہمارے وہ منصوبے جو ہم نے اپنی اکانومی کو سدھارنے کے لیے تشکیل دیے، اب تک وہ کوئی بہت زیادہ اثرات کریٹ نہیں کر سکے. کچھ بہتری کے آثار ہیں، لیکن جہاں ہماری معیشت ہے اس میں جس حد تک بہتری آنی چاہیے اس کی طرف ابھی جاتی ہوئی صورتحال نظر نہیں آتی. آج جب ہم 2025 کے دوسرے مہینے میں ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب چیزیں جیم پیک ہو گئی ہیں. اور عمران خان نے جو بیانیہ بنایا تھا، افغانستان میں جنگ ہماری جنگ نہیں، اسلام فوبیا جو عالمی سطح پر مسلمانوں کو متاثر کر رہا ہے، یہ غلط ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، ہم کوئی غلام نہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو لوگوں نے بائی کیا ہے. کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی کیوں اتنے عمران کے حامی ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام فوبیا کا وہ نشانہ بنتے ہیں، اور کسی مسلمان لیڈر نے مغرب میں کھڑے ہو کر اسلام فوبیا کے خلاف بات نہیں کی. کے پی میں جو 40 سال سے زیادہ اب ہو چلے افغان جنگ کے، کے پی اس سے شدید متاثر ہے. اس کے گھر گھر میں شہید اور زخمی ہیں جو وار اگینسٹ ٹیررزم میں شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ تھی، ہم اس میں ایندھن بنے ہیں. یہی بات عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کی، تو لوگوں نے اس کا بیانیہ بائی کیا ہے. اب ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیاں اس کے مقابلے میں طاقتور بیانیہ تشکیل دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. اور یاد رکھیے 2025 بیانیہ کی جنگوں، تصادم کی صدی ہے. یہاں کمزور بیانیے نہیں چلیں گے، صرف طاقت بھی نہیں چلے گی. وہ طاقت چلے گی جس کے پاس ایک طاقتور بیانیہ ہوگا. اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں ساری سیاست ایک آدمی کے گرد گھوم رہی ہے، جو اگرچہ جیل میں ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری روزمرہ زندگی اور سیاست پر. ہم اپنا یہ ویلاگ اسی جگہ ختم کرتے ہیں. اپنے اگلے ویلاگ میں ہم اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، رہی ہے، اس نے پاکستانی عام فرد کی زندگی، نفسیات، معاشیات، معاشرتیات پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں.